بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور تمام رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، جس کو اچانک موت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سالوں سال تک بیمار رہتے ہیں لیکن ان کو اتنی جلدی موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے، جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ پڑتا ہے بلکہ جو پاس ہوتے ہیں خدمت کرنے والے، وہ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں۔ یاد رہے، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر کسی سبب کے ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اذا مرضت فہو یشفی۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سورہ شعراء۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کی شفا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرے۔ علاج کروانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دل میں یہ خیال پکا یقین ہونا چاہیے کہ شفا آخر اللہ ہی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی بیماریوں کا علاج ان چیزوں سے کرایا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے یا اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا رکھی ہے قرآن میں، لیکن یوں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ عمل بہت پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کو بھی اس کا بارے میں بتائیں۔ عمل قرآن پاک کی کس آیت سے ہے اور اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک اور سبسکرائب کو بھی کلک کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ ہماری ہر ویڈیو میں اسلامک انفارمیشن ہی ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ آخر شفا دینے والا اللہ ہی ہے اور یہی ایمان ہونا چاہیے۔ بیماری میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ مسلمان کو کرنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس کا اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بیماری کا سامنا ہو تو دو رکعت نماز حاجات پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر پھر بھی شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں۔ شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، معلوم ہوا کہ علاج کروانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر سے دعائیں مانگنا بھی ضروری ہے۔
رہے وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اس کو بھی جلا دیتی۔ کفار نے اس بات کا اعلان کیا، ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا، لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ قاتلوں نے جب وہ آپ کو وہ شیشی دی، رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی، زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیاری بہنوں بھائیوں، اس کو بولتے ہیں یقین، اللہ پر پکا یقین۔ اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چلیے آئیے ہم اپنے اس بابرکت کلام کی طرف جو وظیفہ ہے، ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس پر عمل کرنا آپ کا ضروری ہے، انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آیت میں ایسی طاقت ہے، جسم میں بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت جس کے لیے ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت ہم آپ کے سامنے دہراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ آیت کا ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کے جسم میں ہر بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو کوئی اور دوسرا پڑھ کر 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دے۔ اور اسی آیت کو 33 مرتبہ آپ نے شام کو بھی پڑھنا ہے اور مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو دہرانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ ہماری بہنوں اور بھائیوں، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے، مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، مریض سے تاکید کرے وہ ایسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے، شفا دینے والا ہے، خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکت کو دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگتی رہنا چاہیے۔ بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے، جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آئی ہے اور اللہ ہی اس کو کاٹے گا۔